آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جھٹپٹ یعنی کہ 5 منٹ کے اندر اندر زبردست سے پکوڑے جو ہم بنائیں گے بریڈ سے اور مختلف شیپ سے آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ نے بہت ٹرائی کر لیے ہوں گے دیسی طریقے والے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، مکس پکوڑے، پیاز والے پکوڑے، تو کیوں نہ ٹرائی کریں۔ آج ہم بنائیں اپنے پیاروں کے لیے رمضان اسپیشل کے لیے بریڈ والے پکوڑے جو بہت ہی ایزی ہے۔ صرف اپنے چند اسٹیپ فالو کرنے ہوں گے اور آپ کی جھٹپٹ سے رمضان ریسپی ریڈی ہو جائے گی۔ تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپلور فوڈ وتھ سدرا۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1 کپ بھر کے بیسن، ٹھیک ہے۔ میں نے بیسن کو بالکل بھی نہیں چھانا ہے کیونکہ چھاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، آپ نے بیسن اچھی کوالٹی کا لینا، جہاں سے آپ کو اچھی کوالٹی کا بیسن ملتا ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے۔ اس میں ڈالنے جا رہی ہوں نمک۔ نمک میں یہاں ڈالوں گی حسب ذائقہ، جتنا مجھے ٹیسٹ پسند ہے اتنا ہی آپ نے نمک بھی ڈالنا ہے، آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے۔ اور میں یہاں پہ ڈالوں گی اب ایک کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے تقریباً 2 چائے کے چمچ بھر کے میں ڈال رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب ڈال دیں گے ہم اور چیزیں اور انگریڈینٹس ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر۔ لال مرچ پاؤڈر میں نے 1 چائے کا چمچ بھر کے ڈالا ہے۔ اگر آپ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے بس 1 کپ کے اندازے کے مطابق اپنے انگریڈینٹس کا ریشو جو ہے وہ کم یا زیادہ کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ بنائیں تو زیادہ کر سکتے ہیں، کم بنائیں تو کم کر سکتے ہیں۔ ہلدی میں ڈال رہی ہوں 1 چائے کا چمچ بھر کے، کیونکہ ہلدی سے کلر بہت اچھا آتا ہے۔ بیسن کا ویسے بھی اینٹی سیپٹک ہوتا ہے اور ویسے بھی رمضان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اب ڈرائی مسالوں کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ کہ تمام مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اور اب میں اس میں پانی کا استعمال کروں گی۔ پانی میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، تقریباً اتنا ڈالنا ہے کہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے، ٹھیک ہے۔ جتنا اچھا ہم پیسٹ بنائیں گے اتنا ہی اچھی کوٹنگ ہوگی بریڈ کے لیے۔ تو جلدی سے میں اس کے اندر پیسٹ بنا لیتی ہوں۔ جب تک میں پیسٹ بنا رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو میک شیور لائک کیجیے گا۔ اتنی دیر تک دیکھیں آپ کے سامنے پیسٹ الحمدللہ ریڈی ہو گیا، نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑھا ہے۔ اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ اور موو کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ میں نے ایک برتن لے لیا ہے، اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً آئل، ٹھیک ہے۔ آئل میں ڈال رہی ہوں تقریباً 2 کھانے کے چمچ بھر کے۔ میں نے کوکنگ آئل کا استعمال کر رہی ہوں اور آنچ میں نے آن کر لی ہے۔ اب میں ویٹ کروں گی کہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے، کیونکہ جب گرم ہوگا تو ہی ہم نیکسٹ اسٹیپ کریں گے۔ آئل گرم ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک درمیانے سے اس کا پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے باریک باریک چاپ کر کے اس کے اندر اس کو میں پکاؤں گی۔ اتنا پکاؤں گی کہ پیاز جو ہے وہ نرم ہو جائے، کیونکہ ہم نے مسالہ جو ہم نے بریڈ کے ساتھ رکھانا ہے وہ کچا نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ کچا ہوگا تو اس کا ذائقہ وہ نہیں انہانس ہو جائے گا جو میں چاہ رہی ہوں، جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی جو پیارے وہ کھائیں۔ اب میں آدھا چائے کا چمچ جو ہے لہسن پاؤڈر اور آدھا چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر یوز کریں۔ آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اسے آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کے ساتھ ہی اس کو بھونوں گی۔ یاد رکھیے گا جب آپ اس کی بھنائی کریں گے ادرک لہسن کی تو آپ نے آنچ کو میڈیم سے لو رکھا ہے، تیز آنچ میں نہیں کرنا، ورنہ سے جو پاؤڈر ہے یا آپ پیسٹ ڈالیں گے وہ جل جائے گا۔ جیسے بھنائی ہو جائے گی، خوشبو پیاری سے آ جائے گی، تو میں نے یہاں پہ 4 آلو لیے ہیں، ان کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا، اس کو میش کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کے تمام آلو جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ساتھ ہی 2 سے 3 سبز مرچیں میں نے چاپ کی ہوئی تھی باریک باریک، وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اور اب میں اس میں ڈالوں گی اور کچھ مسالے۔ پہلے ڈالیں گے 1 چائے کا چمچ میں نے ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو اس میں بھی آپ تھوڑا زیادہ اسپائسی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حسب ضرورت نمک، کیونکہ جو پہلے ہم نے بیسن میں ڈالا تھا وہ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 چائے کا چمچ بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ پاؤڈر ایڈ کی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ آئس کو اچھی طرح مکس کروں گی۔ ایک تو یہ پک جائیں گے مسالے اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے گی تو ان کا جو ذائقہ ہے اور کلر آئے گا بہت ہی زبردست آئے گا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے دھنیا وغیرہ ڈال دیا ہے، جو اب کیونکہ دھنیا اس میں ہم ضرور ڈالیں گے، تو 2 میں نے جو چمچ جو بھر کے نا کھانے کے وہ دھنیا میں نے چاپ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے۔ اور ابھی میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ دھنیا کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے، ویسے بھی جب آپ آئلی چیزیں کھائیں تو دھنیا کا استعمال زیادہ کیا کریں تاکہ کہ آپ کے جو میدا ہے یا جلن جو ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ بس ریڈی ہو گیا، اس کو سائڈ پہ کیا۔ میں نے یہاں پہ بریڈس کے سلائسز لے لیے اور اس کے جو سائڈس جو پرون سلائڈس ہوتے ہیں نا، سائڈس ہوتے ہیں انہیں میں نے کٹ کر کے علیحدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں جو زبردست ہم نے پیسٹ یعنی کہ جب زبردست ہم نے جو اس کا مکسچر تیار کیا تھا آلوؤں کا، وہ ہم اس کے اوپر جس طرح جیم لگاتے ہیں نا اسی طرح بالکل لگا لیں گے اور اس کے اوپر دوسری سلائس رکھیں گے اور لائٹ سا پریس کریں گے، زیادہ نہیں کرنا۔ اچھا، بریڈ آپ کی فریش ہوگی تو بہت اچھے پکوڑے بن جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو ایک پہلے ہم بائٹ والی سلائس میں کٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک بائٹ سا ہوتی ہے نا وہ، کیونکہ اگر بریڈ کے پکوڑے اگر کسی نے تھوڑا سا بھی کھانا ہے تو وہ ایک بائٹ کے لیے بھی کھا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے ایک بائٹ کتنی زبردست تھی ہم نے جو بنایا ہے فلنگ،
کتنی اچھی لگ رہی ہے، یہ دیکھیے کتنا منہ میں پانی آ رہا ہے ابھی سے۔ اور اس کے ساتھ آپ اگر سینڈوچ ٹائپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سیم ٹو سیم پروسیس کر کے آپ اس کی کٹنگ جو ہے وہ سینڈوچ کی طرح کر سکتے ہیں، تو بھی اس کی فیلنگ بہت اچھی آئے گی۔ ابھی ریڈی ہو چکے ہیں تمام چیزیں۔ اب وہ بیسن جو ہم نے زبردست ریڈی کیا تھا پیسٹ کوٹنگ والا، تو اب اس میں ہم اس کے ایک ایسا آرام سے جو ہے وہ پہلے کوٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیے کوٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کو اٹھائیں گے اور یہ لے کے جائیں گے فرائی کرنے کے لیے۔ فرائی کرنے کے لیے آئل میں نے پہلے ہی گرم رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ہی میں فرائی کر رہی ہوں۔ اور آئل جو ہے وہ میں نے میڈیم سے لو آنچ پہ رکھا ہے تاکہ کہ اچھی طرح یہ پک جائے، اور تمام کے تمام پیسز جتنے بھی میں نے بنائے ہیں، چاہے بائٹ والے بنائے ہیں یا سینڈوچ والے بنائے ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں فرائی کر لوں گی، اور آنچ میڈیم سے لو ہی رکھوں گی تاکہ کہ جل نہ جائیں اور اچھا سا اس کا کرسپی پن بھی آ جائے۔ یہ دیکھیں بس ہارڈلی 2 یا 3 سیکنڈ کے اندر اندر کلر چینج ہو جائے گا اور یہ کرسپی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جو فیلنگ اس میں ڈالی ہے اسے پکانے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے، پکا چکے ہیں۔ تو اس لیے اب اس کو جلدی سے میں نکال لیتی ہوں، اور آپ کے سامنے حاضر ہے جھٹپٹ سے بریڈ والے پکوڑے، جو کتنے ایزی ہیں، اب بالکل ہی مزیدار بنے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ٹریڈیشن پکوڑوں کی جان چھوڑ کے کبھی یہ بھی ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ڈفرینٹ سائز کے اور ڈفرینٹ شیپ کے بریڈ والے پکوڑے آپ کو کیسے لگے۔ میں آپ کی کمنٹ کا ویٹ کروں گی، اور مجھے اب اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔